اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے مسائل سے متعلق ہماری بہنوں میں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا میں نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت گزارنے کا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہر بہن کے گھر کو سلامت رکھے، اللہ پاک اسے اپنی زندگی میں خوش رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے کہ اس کے اوپر وہ دن نہ لے کے آئے وہ ذات کہ وہ بغیر شوہر کے بیوی کی زندگی بسر کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہ دنیا ہے، اللہ پاک کا نظام ہے، عموماً میری بہنوں کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سے مسائل کلچرل پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہم سے خواتین سے کیا چاہتا ہے، بس اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، میں مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہم پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلم ایک ہی جگہ پہ رہ رہے تھے، اور ہندوؤں میں اس طرح کے بہت سے توہمات اور بدشگونیاں پائی جاتی ہیں جو کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح ہمارے بڑوں نے بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا، بڑے دکھ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے دودھ گر گیا تو یہ ہو گیا، کوئی گلاس ٹوٹ گیا، کانچ ٹوٹ گیا تو بدشگونی ہو گئی، اس طرح کی باتیں۔ تو اسی طرح کے مسئلے مسائل اور بھی، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جو چیزیں ہم ان کے ڈراموں میں اب تک دیکھ رہے ہیں نا، ان کی رسموں کو، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، تو استغفار، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو بہت سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ ہم نے زبردستی اپنے ساتھ خود کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ زبردستی کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں بغیر پڑھے، بغیر ریسرچ کیے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کو آپ پڑھیں، آپ سمجھیں، اتنا پیارا مذہب تو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جتنا وسیع کشادگی، جتنی آسانیاں ہمارے مذہب میں ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اس کی وائف نے بالفرض، یہ سننے میں بھی آیا کہ ایک مطلب وائف نے پہنی ہوئی تھی ایک رنگ، چلا ٹائپ کچھ بھی، تو ایک فیملی میں سے ایک عورت آئی تو اس نے کہا اسے اتارو ورنہ اس کا عذاب تمہارے شوہر کو دیا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ پاک کی عدالت میں حساب ہمارے ذاتی اعمال کا ہوگا، کسی دوسرے کے عمل کا عذاب کسی دوسرے شخص کو نہیں دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کی جزا بھی ملے گی اور سزا بھی۔ میرے برے کیے ہوئے اعمال کا وبال میرے رشتہ داروں پر نہیں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب میں صرف آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو ہماری شریعت میں ہے، جو ہمارے دین میں ہے، اور میں نے اس پہ بڑی سرچ کی ہے اور باقاعدہ سے کوشش کی ہے کہ میں مختصر وہ بات کہہ سکوں جو میری ہر سننے والی بہن کی سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے۔ شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عدت پوری ہو گئی تو گھر سے باہر جانا ضروری ہے، بھائی کے گھر یا مسجد دکھانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں، دین کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ عدت کی کچھ پابندیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ زینت نہ کریں، بناؤ سنگار نہیں کرنا، عورت فیشن نہ کرے، سادہ لباس پہنے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہاں، سادہ لباس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے وہ آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ وائٹ لباس پہن لیا، نہیں، یقین کریں میں نے صرف اور صرف اس چیز پہ ہی بہت سے علماء حضرات کو بھی سنا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وائٹ لباس پہننا ہے، ہر ایک نے وہی بات کی ہے کہ سادہ لباس۔ سادہ لباس کا مطلب کیا ہے کہ چمک دمک والا لباس نہ ہو، سادہ لباس آپ پہنے، چاہے وہ کسی بھی کلر کا ہے لیکن سادہ ہو۔
پھر گھر سے باہر نہ نکلیں. ہاں البتہ نکلنے کی کچھ جائز صورتیں ہیں، اس کے علاوہ گھر سے نہ نکلے. مثلاً یہ کہ بیمار ہو گئی ہیں، گھر پر علاج ممکن نہیں ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اس لیے اس کے بھی کافی مسائل ہیں، جیسا کہ خوشبو بھی نہ لگائیں اور سرما بھی نہ لگائیں. مطلب کوئی بھی زینت والا کام نہ کریں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی پرابلم بتا کے میڈیسن لے کے واپس آ جائیں. عدت، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. دیکھیں عدت گزارنے کی فضیلت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام خود بیان کیے ہیں. عدت گزارنا اللہ پاک کا حکم ہے. بس جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، تو وہاں پہ میری اور آپ کی کسی کی بھی کوئی اوقات نہیں. یہ کام کرنا ہے اللہ نے کہا ہے، بس. ایک کام نہیں کرنا اللہ نے منع کیا ہے، نہیں کرنا. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، وہاں پہ ساری دنیا کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم نے تیسری صورت نہیں اختیار کرنی. اسی طرح طلاق کی عدت بھی قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، اور جو موت کی عدت ہے وہ بھی خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. یاد رکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حدیث میں ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو نہ قرآن میں صراحتاً ہیں اور نہ وہ حدیث میں. فقہا نے استنباط کیے ہوتے ہیں، نکالے ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک نے خود تفصیل سے بیان کر دیے ہیں. تو تو عورت پر جو عدت لازم ہے، چاہے وہ طلاق کی ہو یا چاہے وہ شوہر کی وفات پہ ہو، وہ عدت خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور اس لیے عورت کا عدت نہ گزارنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور عدت گزارنا یہ ظاہر ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ دنیا میں پھیلتے ہوئے ماڈرنزم کی وجہ سے خواتین میں عدت کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر جب ایک طرف اللہ کے احکامات کو کوئی توڑے یا عمل نہ کرے، تو ایسی صورت میں ایک وہ انسان جو اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہے، اس کی اللہ پاک کی نظر میں قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اگر احکامات توڑنے والے زیادہ ہیں، تو ایسے حالات میں اگر کوئی ایک فرد بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوگا نا، تو اس کی اللہ پاک کی نظر میں قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. جو میری بہنیں عدت کے ایام پورے کرتی ہیں جو شریعت میں ہے اس کے مطابق، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو زیادہ اجر ملے گا. پہلے زمانے کی عورتوں کی نسبت زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اس حکم پر آج کل عمل نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہو رہا، لیکن جو ماڈرن طبقہ ہے نا، ان میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک بہت ضروری بات وہ یہ کہ اگر عورت حمل سے ہو تو کیا وضع حمل کے بعد بھی 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کرنا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے وقت اس دوران عورت اگر حمل سے ہو تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے ابھی شوہر کو دفنایا بھی نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر تختے پر ہے اور غسل دیا جا رہا ہے اس کو، اور اسی دوران اس کی بیوی کے ہاں ولادت ہو گئی، تو اسی وقت عدت اس کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 313 ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ زینت کو نہیں چھوڑا جاتا سوائے خاوند کی وفات کے، کہ جب خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن عدت گزاری جاتی ہے. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ نہ ہم سرما لگائیں، نہ ہم خوشبو لگائیں، اور نہ ہی ہم بھڑکیلے لباس پہنیں، اور خوشبو نہ استعمال کریں سوائے ان ایام کے جن ایام میں ضرورت ہے، اور نہ ہی ہم جنازوں میں شریک ہوں. لہٰذا یہ بات بالکل غیر منطقی ہے جو بیویوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیا یا کچھ بھی ایسا جو کہ صرف دین میں ہے ہی نہیں،
لیکن اس کو زبردستی پابند کیا جائے اور کہا جائے کہ ایسا نہ کیا تو تمہارے شوہر کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک عادل ہیں، رحمان ہیں، عدل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک انہوں نے جو سزا اور جزا کا دن رکھا ہے وہ انسان کے اپنے ذاتی اعمال کے لیے رکھا ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا اسلام کے حوالے سے اپنی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے اور ایک واضح اسلام کا جو میسج ہے، پیغام ہے، اسے خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ عدت کا صرف اور صرف مقصد اللہ کے حکم کی پیروی اور عمل کی یقین دہانی ہے تاکہ بچے کے نام و نسب کا تعین ہو سکے۔ اس کے علاوہ عدت کا کوئی اور مقصد نہیں جس کی وجہ سے خاتون پر کوئی بھی ایسی ذمہ داریاں ڈالی جائیں جو اس کے لیے بہت سی مشکلات کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی کریں اور ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔